یہ سب کچھ تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر امامہ کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں۔ ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا تھا۔ امامہ کو یکدم اپنے کانوں کے بندے یاد آئے۔ تم نے میرے ایئر رنگس کہیں دیکھے ہیں؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں، میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سالار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگس اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگس کانوں میں پہنتے ہوئے ٹھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا، میرے لیے یہ پرانے نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے ماما نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اگلے کچھ سیکنڈز وہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سالار نے یہی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔ ڈاکٹر سبتے علی کو اس دن صبح ہی سیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ 2 یا 3 دن بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے سیدہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر سبتے علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سیدہ اماں کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کو فون کیا۔ امامہ کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ اماں ڈاکٹر سبتے علی سے واقعی سب کچھ کہہ دیں گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اس کا حال احوال پوچھتے ہی اس سے اگلا سوال یہی کیا تھا۔ سیدہ بہن نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو سالار سے کچھ شکایتیں ہیں۔ وہ بے حد پریشان لگے تھے۔ امامہ کا حلق یکدم خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اقرار کرے یا انکار۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر سبتے علی کو مزید پریشان کیا۔ اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا رہا ہے؟ وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزام کے طور پر دہرانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر سبتے علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سیدہ اماں سے کہا تھا۔ سیدہ اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سیدہ اماں نے اس کی کون سی بات کس طرح انہیں بتائی ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر سبتے علی کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بیٹا، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے، اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا۔ 2 جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر سبتے علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی، اس کے ساتھ سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی۔ آفس سے دیر سے آتا ہے، صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے، اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، اور اسے شادی کے دوسرے دن سیدہ اماں کے پاس چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اس کی دونوں شکایات پر غور کیے بغیر اس سے کہا، اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سیدہ اماں سے جھوٹ بولا ہے، اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سیدہ اماں کو اس قدر ناراض کر دیا تھا۔ نہیں، سیدہ اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی۔ دوسری طرف فون پر ڈاکٹر سبتے علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آپ کو پرسوں سیدہ اماں کے پاس چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ انہوں نے اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دیا۔ جی،
میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر سبتی علی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں۔ سالار کو بھی افطار پر بلا لیتے ہیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے، ڈاکٹر سبتی علی نے کہا۔ جی، اس نے بمشکل کہا، جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس طرح مصروفیت کو جواز بناتا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبتی علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسیج ہی کر دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبتی علی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کی بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یکدم کچھ امید بندھی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ سالار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، پھر میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے۔ عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجیں۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، وہ میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایولیویشن ٹیم چلی گئی ہے۔ کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں، اچھے کامنٹس کر کے گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے۔ فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے محاورے کی آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشنز میں چلو بھر پانی میں بھی ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اب بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سالار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا اور وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈز فری کان سے لگائے ڈاکٹر سبتی علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسے کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا۔
چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے کال بالآخر ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کا کوئی پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے ماما کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد غیر یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکینڈ پر جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہی ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی ایمبریسمنٹ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا۔ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموش سے جائیں گے اور آ جائیں گے۔ یار، اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں، وہ اس کی بے فکری سے چڑی۔ انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ روانسی ہو رہی تھی۔ فرض کرو امامہ، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو؟ نہیں پتہ چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار، اتنا ہی سانس لینے کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارکس اور ریسٹورنٹس میں صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے، یا ٹی وی اور نیوز پیپرز میں۔ میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے۔ جب ملتان میں تھی تو وہ بھی ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی ہوں تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر، اور اب گھر۔ مجھے اس کے علاوہ دوسری ساری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار میں سعیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ تھی، میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی۔ ہاں، وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے، سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسے کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایب نارمل لائف سے ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سالار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنے بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ می، کچھ نہیں ہوگا۔ میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی تھی۔ ہاں، اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بددعائیں لی ہیں، اب پھر صحیح، وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کروا دوں تمہاری؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ اس شام سالار کو ڈاکٹر سبتی علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے تھے، اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ امامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی، لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سبتی علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ سالار، امامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے، وہ چائے کا گھونٹ دیتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ بات اگر ڈاکٹر سبتی علی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے مذاق سمجھتا۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبتی علی کو دیکھا، پھر اپنی برابر میں بیٹھی امامہ کو۔ وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔
اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا، لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ جی، اس نے کپ واپس فریج میں رکھ دیا۔ امامہ آپ کے رویے سے ناخوش ہیں، ڈاکٹر سبت علی نے اگلا جملہ بولا۔ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، اس نے بے اختیار کہا، میں سمجھا نہیں۔ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر ڈاکٹر سبت علی کو دیکھتا رہا۔ بمشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے امامہ کو دیکھا۔ یہ آپ سے امامہ نے کہا؟ اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا۔ ہاں، آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا؟ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی۔ امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتاوے کے عالم میں اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا، اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس کی خواہش نہیں تھی، حماقت تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے۔ پرسوں آپ کا جھگڑا کرنے کے بعد اسے سیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے۔ اس پر سالار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا، پھر ڈاکٹر سبت علی کو، پھر امامہ کو۔ اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی۔ جھگڑا؟ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اور امامہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے گھر رہنا چاہتی ہے، اور میں تو پچھلے 4 دنوں سے کہیں… وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی۔ کلثوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار بات جاری نہیں رکھ سکا۔ کلثوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا۔ سالار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ وہ الو کا پٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دن سے اس کی چھٹیز جو سگنلز بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے برابر بیٹھی ماما کو بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا مشکل تھا۔ یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ڈاکٹر سبت علی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی ماما نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈو اسکرین سے باہر نظر آتی سڑکوں پر نظر جمائے بیٹھی اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا، تم نے لوگوں سے جھوٹ بولا۔ امامہ نے بے اختیار سے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں؟ سالار کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا۔ لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سالار کو یاد آیا۔ تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے؟ سالار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ امامہ میں مسجد جاتا ہوں، اور اس وقت فرقان کے ساتھ۔
اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد بھی تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اپسیٹ ہونا ہی تھا، امامہ نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تل ملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں بس۔ اور سعیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کیا کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا ہمارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ اس بار اس کی بات پر رواں سی ہو گئی۔ بار بار جھوٹا مت کہو امامہ، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا اب یہ سب ختم کرو۔ اس نے امامہ کی گالوں پر ایک دم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ، اس میں رونے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے امامہ، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا اور وہ 1 گھنٹے کے میں دوسری بار یوں زارو زار رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر امامہ تھی۔ وہ بے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑا اور سالار کی صلح کی کوشش پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سالار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی رستے میں دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالآخر چپ ہو گئی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کی بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سالار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا؟ مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تحقیرانہ انداز میں اس سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑوانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا بازو سے سالار کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا؟ امامہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کی خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا، اگنور؟ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ میں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں، لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو لیکن وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں
جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی۔ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے، تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا تھا۔ وہ پوری دل جمعی سے رو رہی تھی۔ سالار نے سینٹرل ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی تھی، آنکھیں نہیں، اور سالار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اپنی توہین لگی۔ اس نے تحفے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اپنا ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ سالار نے بالآخر اس سے پوچھا، بس یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے؟ مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد میرے… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی کہ کرو گے، مجھے پتا ہے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑھا تھا۔ اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا، آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے، امامہ نے مداخلت کی۔ اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں، سالار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا، میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف تم نے توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سعیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل آف کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ میں نے تو سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ میں میرا آفس ہے، اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے۔ تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا تھا، میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ سینڈ میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی۔ ناراضی میں بھی تو کوئی فارمیلٹی ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، خواہ مخواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہاں ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جزبز ہوئی، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی۔ وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی، یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی۔ تو تم مجھ سے کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟
میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے. یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں. وہ بول نہیں سکی. لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں، ہر چھوٹی بڑی بات اکٹھی کرتی رہیں. مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی لیکن سعیدہ اماں کو سب کچھ بتایا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی. کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا. اس کے آنسو تھمنے لگے. وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا. اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو اور بات تھی، پھر تم کہتی کسی سے بھی، مجھے اعتراض نہ ہوتا. وہ خاموش رہی. اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی. تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. لیکن میں ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا. وہ کچھ بول نہ سکی. اگنور. میں حیران ہوئی ماما کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا. میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں. لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی. امامہ کو ایک اور خطا یاد آئی. سالار نے چونک کر اسے دیکھا. کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کے پوچھا. یہ بے حد احمقانہ سوال تھا لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا تھا. اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح بگڑی تھی. تمہاری خوبصورتی کی. سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا. وہ مزید خفا ہوئی. میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو؟ کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے. اس نے کہہ تو دیا لیکن وہ یہ شکایت کرنے پر پچھتائی. سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا. سالار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا. امامہ تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا. یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا. وہ بری طرح جھیم گئی. مت کرو، میں نے کب کہا ہے؟ نہیں، یو آر رائٹ. میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا. مجھے کرنا چاہیے تھا. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. اس نے امامہ کی شرمندگی محسوس کر لی تھی. اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے امامہ کو اپنے قریب کیا. اس بار امامہ نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا. اس کے آنسو اب تھم چکے تھے. سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا. ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے. اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بڑی نرمی سے سمجھا رہا تھا. تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور معنی رکھتی ہے، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی. اس کا انحصار تم پر ہے. مجھ سے جو گلہ ہے اسے مجھ سے کرو، دوسروں سے نہیں. میں صرف تم کو جواب دہ ہوں امامہ، کسی اور کے سامنے نہیں. اس نے بڑے نپے تلے انداز میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی. ہم کبھی دوست نہیں تھے لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں. شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ امامہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا. اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی. اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا. وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا. اس کے دل نے اعتراف کیا. تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو. سالار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا. لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہرگز نہیں کہہ پاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو گئی ہے. میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کرو گی. اس کی بات سنتے ہوئے ماما کی نظر اس ہاتھ کی پشت پر پڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا. اس کے ہاتھ کی پشت بے حد صاف ستھری تھی. ہاتھ کی پشت اور کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے. ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پتلی تھیں. اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں. اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا. وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے رسٹ واچ پہنتا تھا. وہ آج پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی. اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے. اس کا دل کچھ اور موم ہوا. اس کی توجہ کہاں تھی سالار کو اندازہ نہیں ہو سکا. وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا. محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں. اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے. دم گھٹنے لگتا ہے. ایک دوسرے کو اسپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادیت حیثیت کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا. وہ بہت سنجیدہ تھا.
ہم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ امامہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ اچھی فلاسفی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بیک وقت آئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں؟ امامہ، شاید اللہ نے میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی معاف کر دیا کرو۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی اس وقت سالار سکندر سے ناواقف تھی۔ سالار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹوں کو اپنی پوروں سے چھوا۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب بہت پرسکون تھی۔ اس کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ موو کلر اچھا لگتا ہے تم پر، اس نے بہت رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ یکدم رکا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی۔ وہ مسکرایا۔ تعریف کر رہا ہوں تمہاری۔ یہ ٹی پنک ہے۔ اوہ اچھا۔ سالار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا۔ یہ ٹی پنک ہے؟ میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا۔ سالار نے وضاحت کی۔ کل موو پہنا ہوا تھا میں نے۔ امامہ کی آنکھوں کی خفگی بڑھی۔ لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا۔ سالار مزید گڑبڑایا۔ وہ جو سامنے دیوار پر پینٹنگ ہے نا، اس میں ہیں پرپل فلاورز۔ امامہ نے کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ سالار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ ان فلاورز کو بلیک کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کر لایا تھا۔ امامہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سالار نے کچھ بے چارگی کے انداز میں گہرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈ رکھنا پڑے گا، وہ پینٹنگ دیتے ہوئے بڑبڑایا۔